جی السلام علیکم۔ وہی ہوا جس کے بارے میں کافی دن سے بات کی جا رہی تھی۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے جو حال ہی میں انتخابات کروائے گئے ان کو کالعدم قرار دیا اور اس کو بنیاد بناتے ہوئے جو انتخابی نشان تھا وہ چھین لیا۔ الیکشن کمیشن کی جو تشکیل ہے، میں نے متعدد بار ذکر کیا نیٹ ورک آف 7 کا، جو کہ تشکیل پایا آرمی چیف حافظ عاصم منیر صاحب کی ہدایت کے مطابق، جس میں سب سے اہم کردار قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تھا، اور اس کے بعد چند ہائی کورٹ سے کچھ لوگ تھے اور پھر الیکشن کمیشن کے لوگ تھے۔ ان میں صاف ظاہر ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی شخصیت کو ہم پچھلے کافی عرصے سے جانتے ہیں، ان کے بارے میں بہت ساری کیمپینز بھی چلی کہ بڑے دیانتدار اور رسول پسند آدمی ہیں، اور یہ بھی بعض جگہ پہ باتیں کی گئیں بعض پروگرامز میں کہ جی وہ بڑا کوئی اسٹیبلشمنٹ کو بھی بڑا ٹف ٹائم دیتے رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی غلط بات نہیں مانتے۔ اور یہ جب یہ باتیں چل رہی تھیں، کیمپین چل رہی تھی، تو ان دنوں میں بھی ایک بڑا ہی سمپل سا ایک اصول رکھ دیا گیا تھا آج سے 1.5-2 سال پہلے، کہ ایک سٹوج ہیں، ایک ٹاؤٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، اور ان کا نام فیصل وافدہ ہے، اور وہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ یہ میں آپ کو پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو ان کے خلاف ایک کیس تھا، صاف ظاہر ہے کہ وہ نااہل تھے الیکشن لڑنے کے، انہوں نے غلط بیانی کی تھی الیکشن لڑتے ہوئے اپنے نامینیشن پیپرز کے اندر، اور ان کو نااہل قرار دیا جانا میں کوئی پروسیس میں کسی قسم کی کوئی وہ نہیں تھی۔ تو لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ تھے فیصل وافدہ، اسٹیبلشمنٹ کے ہر گندے کام میں ان کے ایجنٹ کے طور پہ کام کرتے تھے، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی شخص یا کوئی ادارہ فیصل وافدہ کے خلاف فیصلہ سنا دے اس وقت جب کی یہ بات ہے۔ تو کیس گیا الیکشن کمیشن میں، اٹکا بڑے بڑے کیس جو ہیں وہ سکندر سلطان راجہ صاحب کے چیف الیکشن کمیشنر ہوتے ہوئے ہو گئے، لیکن فیصل وافدہ کا کیس نہیں ہوا، یہاں تک کہ چیلنج کیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور ویسے بھی صحافیوں نے بات کی کہ اگر یہ دیانتدار ہیں، اگر یہ آئی ایس آئی کے ٹاؤٹ نہیں ہیں سکندر سلطان راجہ، تو ذرا فیصل وافدہ پہ فیصلہ دے کے دکھائیں۔ نہیں فیصلہ کر سکے، ایک لمبا عرصہ فیصلہ نہیں کر سکے۔ آخر کار اتنا پریشر بڑھا کہ میڈیا نے ایک ایک چیز اس کیس کے حوالے سے اور فیصل وافدہ کے کردار کے حوالے سے سامنے لا کے رکھ دی، روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ اسٹیبلشمنٹ خود وہ پریشر برداشت نہیں کر سکی، اور آخر کار جب اسٹیبلشمنٹ نے خود کہا تو پھر فیصلہ کرنا پڑا، وہ فیصلہ بھی کرنا پڑا۔ لیکن ان کے ٹاؤٹ ہونے کے اوپر سب سے بڑی جو تصدیق کی مہر تھی سکندر سلطان راجہ کے آئی ایس آئی کا ٹاؤٹ ہونے کے حوالے سے، یہ اس دن ثبت ہو گئی، اس وقت ثبت ہو گئی جب ایک لمبا عرصہ، جبکہ وہ 100% نااہل تھے فیصل وافدہ، انہوں نے ان کو اس پورے عرصے میں نہیں کیا، جب اسٹیبلشمنٹ نے کہا تب کیا۔ اور یہ تب کی بات ہے، سب ظاہر ہے کہ رابطے ہوتے ہیں صحافیوں کے تمام اداروں کے اندر لوگوں سے، تو جب یہ بات ہوتی تھی تو میں نے بھی کسی سے پوچھا کہ کیا یہ کیس میں فیصلہ کر دیں گے، تو وہ جن صاحب سے پوچھا وہ آگے سے مسکرائے کہ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ اور خیر جب پیغام چلا گیا تو پھر مجھے یہ بتایا بھی گیا کہ اب صاحب ظاہر ہے کہ وافدہ صاحب سے اس حوالے سے کہ وہ ممبر رہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں ہم، تو وہ کر دیں گے۔ اور وہی ہوا، جب پیغام آیا تو انہوں نے اس کا وہ کر دیا۔ تو یہ ہمیشہ سے ایک ٹاؤٹ کے طور پہ کام کرتے رہے اور اپنی ایک گڈ مارکیٹنگ جو ہے وہ کرواتے رہے۔ اور صاحب ظاہر ہے کہ الیکشن کا جو معاملہ تھا اس میں ان کو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ چلنا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ وہی ہیں، ان کے بارے میں بھی میں آج کے موضوع کی طرف آنے سے پہلے آپ کو عرض کر دوں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس لگا ہوا تھا سپریم کورٹ میں پچھلے ہفتے کا، یہ واقعہ آپ لوگ سن چکے ہوں گے، لیکن اچھی بات بار بار دہرانی چاہیے کہ وہ بیچارے شوکت عزیز صدیقی اپنا کیس لے کے بیٹھے، ان کے ساتھ صاحب ظاہر ہے جو ہوا وہ پورے پاکستان کے سامنے ہے۔ ان کے وکیل حامد خان، پاکستان کے صاحب ظاہر ہے کہ اتنے شاندار وکیل وہ کھڑے ہیں، وہ آرگیو کر رہے ہیں، اور جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح اس وقت کے جو آئی ایس آئی کے فیاض حمید تھے، انہوں نے کیا پیغام ان کو دیا اور ان سے کیا کروانا چاہا۔ تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ ان کو کہ آپ بتائیں نا، اصل بندے کا نام لینا کہ وہ کس کی سہولت کاری کر رہے تھے۔ یعنی کہ جو فیاض حمید کوئی پیغام لے کے گئے شوکت عزیز صدیقی کے پاس کہ ان لوگوں کو سزا سنانی ہے، کہ نواز شریف کو سزا سنانی ہے، تو وہ بیسیکلی وہ سہولت کاری کس کی کر رہے تھے؟ یعنی کہ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ عمران خان کا نام لیں، کہ وہ عمران خان کو لانا چاہ رہے تھے، یا عمران خان
کو لانا چاہ رہے والی تو بات پھر بھی بنتی ہے. بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نام لیں کہ وہ سہولت کاری کس کی کر رہے تھے, یعنی کہ فیض حمید کوئی ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے تھے عمران خان کے. تو شوکت عزیز صدیقی صاحب کو نام لینا چاہیے کہ یہ سب کچھ عمران خان کے لیے ہو رہا تھا. تو آپ نام کیوں نہیں لے رہے شوکت عزیز صدیقی صاحب؟ حامد خان صاحب آپ بتائیں نا کس کی سہولت کاری ہو رہی تھی؟ نام لیے بغیر وہ ان کو پرومپٹ کر رہے ہیں کہ وہ لیں. اب بات یہاں تک بڑھی کہ جب وہ شوکت عزیز صدیقی سپریم کورٹ سے نکلے تو ان سے یہاں تک پوچھا گیا کہ آپ نے پی ٹی آئی کے حامد خان کو, دیکھیں اس سے بڑی زیادتی تاریخ کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتی کہ چاہے ان کا پی ٹی آئی سے جو بھی تعلق ہو حامد خان صاحب کا, ان کے اوپر یہ چھاپ نہیں لگائی جا سکتی. ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہے, ان کا سیاسی تعلق بالکل علیحدہ ہے, ان کی وکالت بالکل علیحدہ ہے, اور انہیں کہا گیا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیوں پی ٹی آئی کے بندے کو وکیل کیا, وہ تو عمران خان کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. مطلب یہ شوکت عزیز صدیقی صاحب سے پوچھا گیا بعد میں. آپ اندازہ کریں کہ جب باعث تعصب جو ہے, جو بغض ہے وہ اس حد تک چلا جائے تو پھر معاملات کس طرح سے چل سکتے ہیں. یہ بغض تھا قاضی فائز عیسیٰ کا, جو کہ ایک بالکل irrelevant کیس, ایک مختلف کیس میں وہ بےچارے انصاف کے لیے دھکے کھا رہے ہیں. شوکت عزیز صدیقی ان کو بار بار وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ پینشن لینے کے لیے آئے تو بتائیں میں آرڈر دے دیتا ہوں پینشن کا. 3 مرتبہ ان کو یہ بات انہوں نے فکرہ دہرا کے مڑ کے پوچھا, اور ان کو وہ چاہ رہے تھے کہ وہ کس طریقے سے نام لیں عمران خان کا. تو پاکستان کے اداروں میں تو یہ چیز ہو رہی ہے, پاکستان کے عدالتوں کے اندر تو یہ معاملہ چل رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے سب لوگ اکٹھے ہو کے ایک ڈائریکشن میں چل رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ایجنڈا دیا گیا ہے حافظ اعظم منیر صاحب کی طرف سے اس کو امپلیمنٹ کر کے اپنی مرضی کا ایک جو سیٹ اپ وہ لایا جائے. میں بار بار اپنے ان ویلاگز کے ذریعے یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ یہ کیا ممکن ہے جس طریقے سے حافظ صاحب کر رہے ہیں کہ اگلا سیٹ اپ کوئی چل پڑے گا؟ مطلب جو 2018 یا اس سے پہلے انتخابات کے پروسیس کے اندر جو فوج کی ایک مداخلت ہوتی تھی جو کہ انتہائی طور پہ سویرا غلط تھی, اور اس کے اوپر جو بھی انڈیپینڈنٹ لوگ تھے وہ ہمیشہ تنقید کرتے تھے, اس کے بعد بننے والے سیکٹرز کے اوپر سوال اٹھتے تھے. تو اس طریقے سے جب آپ الیکشن کا پروسیس ہی نہیں ہونے دے رہے تو کریڈیبلٹی کی بات نہیں ہے, کون چلنے دے گا اس پروسیس کو؟ تو آج الیکشن کمیشن نے جب جو بلے کا انتخابی نشان ہے وہ پی ٹی آئی سے واپس لیا, یہ قرار دیتے ہوئے کہ آپ کے الیکشن سے ہی نہیں ہوئے. حالانکہ الیکشن بالکل سب کے سامنے پروسیس ہوا, اس کے اندر کوئی بھی پرابلم نہیں تھا, اور وہ بانی رکن اکبر ایس بابر جن کے بارے میں پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ ان کو لانچ کیا جاتا ہے مقصد کے لیے, اور کس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ بھی میں گزارشات آپ کے سامنے کر چکا ہوں. تو ان کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے کاندھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ والا آج والا فیصلہ دیا, جو کہ صاف ظاہر ہے کہ اسی لائن میں ہے جو بھی معاملات اسٹیبلشمنٹ لے کے چل رہی ہے اور جو کرنا چاہ رہی ہے. آج کے دن میں ہم نے دیکھا کہ سائفر کیس جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں ہیں ملک کے اندر, تو ایک جو پریشر ہے وہ تھوڑا سا کم ہے ججز کے اوپر اس حوالے سے. تو ایک فیصلہ سائفر کیس کا, وہی والی بات میں نے بار بار عرض کیا کہ بالکل ایک مضحکہ خیز بات ہے, اس کو کیس بنایا جا رہا ہے, لیکن چونکہ پورے ادارے کنٹرول میں ہیں اور اپنی مرضی سے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے, تو لوگوں کو چند صحافیوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک پروپیگنڈا مہم کے ذریعے بیوقوف بنایا جا رہا ہے جی کہ نیشنل سیکورٹی بریچ ہو گیا, یہ سائفر تھا, یہ ادھر گیا وہ ادھر گیا. کوئی ایک الزام کی کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ بات ہے کیا, کہنا کیا چاہ رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں. کہ اگر ایک واقعہ 2022 کے اوائل میں ہوا تو اگر ہوا تو سب کو پتہ لگ گیا کہ ہو گیا ہے, ایجنسیوں کو تو کم از کم پتہ تھا نا, تو پھر کیس کیوں نہیں بنایا گیا؟ صرف الیکشن سے پہلے 9 مئی کے واقعات کے بعد صرف الیکشن کے پروسیس کو مینوور کرنے کے لیے, اور اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی کہ آپ کوئی کرپشن کا کیس اسٹیبلش کر سکیں, تو آپ نے یہ کیس بنا دیا. تو میں عرض کروں ناظرین کہ یہ صرف سائفر کا معاملہ نہیں ہے, جو باقی ایک دو معاملات ہیں وہ اس سے زیادہ مضحکہ خیز ہیں. اب وہ معاملات کیا ہیں میں مختصر ان کے اوپر بات کر کے پروگرام کے موضوع کے اوپر آتا ہوں. کہ دوسرا کیس آپ کو پتا ہے کہ توشہ خانہ کا فوجداری کیس ہے. آپ بار بار سن رہے ہیں آج کل کہ توشہ خانہ کا ایک کیس پہلے جو الیکشن کمیشن نے سیشن کورٹ کو بھیجا, ٹرائل کورٹ کو بھیجا, اس کے اوپر فیصلہ سزا ہو کے عمران خان صاحب گرفتار ہو کے جیل جا کے وہ سزا معطل ہو چکی ہے, اور قرار دیا جا چکا ہے کہ بے بنیاد الزامات ہیں. اب جب اس سزا کو معطل کرنے کے بعد اس فیصلے کو معطل کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا جی کہ فیصلہ تو معطل نہیں ہو سکا, آپ جب سزا معطل کروا رہے تھے اسی وقت ہی کروا لیتے, کیونکہ ابھی پوری ہم اپیل سنیں گے تو پھر بات کریں گے. اس سٹیج پہ ہم سزا معطل نہیں کر سکتے تاکہ الیکشن کے لڑنے میں وہ پرابلم رہے. اس کیس کے اندر جس میں سزا کو معطل کرتے ہوئے وہ قرار دے چکے ہیں کہ بے بنیاد الزامات ہیں,
مضحکہ خیز الزامات ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں توشہ خانہ کا معاملہ کیا ہے، اسٹیبلشڈ معاملہ ہے کہ شریف فیملی نے کس طریقے سے بس 10-12 کروڑ کے تحائف 20% کی ادائیگی پہ لیے، کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہے کہ وہ کہاں رکھے، حالانکہ پالیسی کو تبدیل کیا جانا ڈیو تھا 2013-14 میں، نہیں اس کو ریوائز کیا گیا، تحائف وصول کیے جاتے رہے 2014 میں، 15 میں، 16 میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور عمران خان نے آتے ہی وہ پالیسی کو ریوائز کر کے، جو کہ صرف 1 سال پہلے شاید خاقان عباسی کے دور میں ریوائز ہو چکی تھی، اس کو دوبارہ سے ریوائز کیا، ریٹ کو 50% کے اوپر لے کے چلے گئے۔ وہ ایک جو کھانے پینے کا سلسلہ پچھلے 75 سالوں سے چل رہا تھا وہ بند ہو گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ کو کرپشن کا کوئی الزام نہیں مل رہا تو آپ نے کوئی مضحکہ خیز بات کرنی ہے تو وہ آپ کریں گے۔ القادر کیس کے اوپر میں پہلے دن سے عرض کر رہا تھا کہ مسئلہ پیسوں کا پاکستان آنا تھا، پیسے پاکستان آ گئے، اگر غلط اکاؤنٹ میں آئے ہیں تو سپریم کورٹ جو ہے اس کے پاس اختیار ہے وہ اس کو حکومت کے اکاؤنٹ میں بھیج دے، آخرکار وہی کرنا پڑا۔ جو ٹرسٹ کے اوپر الزام ہے کہ جی عمران خان کو کہ ٹرسٹ تھا ایک بشرا بی بی کا اور عمران خان کا، اس کو ملک ریاض نے پیسے یہ وہ دیے، میں نے بارہا کہا کہ ملک ریاض جیسے شخص کے حوالے سے وہ کسی بھی چیز کو کوئی فنڈ کرے، ڈونیٹ کرے، اس کے اوپر سوال اٹھ سکتے ہیں، اور کیونکہ وہ انتہائی مطلب کرپٹ آدمی ہے، غلط آدمی ہے، ایک غلیظ کردار ہے ہماری سیاست کا، ہماری پولیٹکس کا، ہماری طاقت کی پولیٹکس کا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جو ٹرسٹ کے نام پہ لیے گئے پیسے یا زمین یا کوئی بھی چیز ہے وہ تو موجود ہے، کوئی وہ کھا تو نہیں گیا، یا عمران خان نے کوئی مالی فائدہ تو نہیں لے لیا، اور ٹرسٹ تو حکومت کسی بھی وقت اپنے کنٹرول میں لے سکتی ہے، آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے سارا کچھ، وہ حاصل کر لیں۔ مضحکہ خیز کیس ہے، کوئی اس کی بنیاد نہیں اس کیس کی بھی، تو کیسز تو ناظرین کوئی بھی نہیں ہے۔ کیسز کسی بھی طرح کے جو بنانے کی کوشش کی گئی وہ بالکل ہی مضحکہ خیز ثابت ہوئے، جھوٹے ثابت ہوئے، بے بنیاد ثابت ہوئے۔ سب سے اہم کام ایک بنیادی بات، ایک لے مین کے سمجھنے کی بات، ایک عام شہری کی سمجھ کی بات، کہ ان میں جو بھی الزامات ہیں وہ پیسہ کما کے عمران خان کہاں لے کے گئے۔ کیا عمران خان نے لندن میں جا کے بہت بڑے بڑے اپارٹمنٹس خرید لیے؟ کیا ایک پوری بلڈنگ کے اندر جو پورے فلورز عمران خان نے اپارٹمنٹ کے لگزریس بلڈنگ میں خرید لیے؟ کیا عمران خان نے جا کے سعودی عرب میں سٹیل مل لگا لی؟ کیا عمران خان نے جا کے لندن کے اندر 20 کمپنیاں بنا کے 20 کاروبار 20 پراپرٹیاں خرید لیں؟ کیا عمران خان نے جا کے یو اے ای کے اندر بہت بڑی انویسٹمنٹس کر دیں، بہت بڑی کمپنیاں بنا لیں؟ کیا ایسا ہوا؟ کیا پاکستان کا جو پیسہ لوٹ مار کر کے پاکستان سے باہر لے جایا گیا، جس کے تمام شواہد تمام ثبوت موجود ہیں، لیکن کیونکہ مل جل کے کھانا ہے نظام نے، تو کیا ایسی کوئی چیز ہوئی؟ ہم دیکھتے ہیں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، تو اسی لیے سائفر جیسے کیس کا حوالہ دیا گیا، جس کو آج سپریم کورٹ نے پوائنٹ بائی پوائنٹ اڑا کے رکھ دیا۔ بعد میں یہ بحث شروع ہوئی کہ جی ضمانت کے کیس میں تو آپ اس طرح ڈیٹیل میں جاتے ہی نہیں ہیں، تو ارے بھائی ایک چھوٹا سا نقطہ آپ سن لیں کہ آپ جب بھی کوئی دلیل دیتے ہیں، جب بھی کوئی قانونی پہلو ڈسکس کرتے ہیں، جب بھی کوئی قانون کا کوئی حوالہ دیتے ہیں کہ اس قانون کے مطابق یہ بات ہے یا اس رول کے مطابق یہ بات ہے، تو آپ کسی ہارڈ کور کیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کسی کرپشن کے اسٹیبلشڈ کیس کے بارے میں بات کرتے ہیں، کسی صحافی کو جس نے صحافت کی ہو اس کو بلز کے اندر ڈوب کے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے ایک گھٹیا کیس کے اوپر بیٹھ کے قانون کے حوالے نکال رہا ہو کہ ضمانت کے کیس کے اندر تو آپ گہرائی میں جاتے ہی نہیں ہیں۔ ارے بھائی کیا کرپشن کا کیس ہے؟ کیا لوٹ مار کا کیس ہے؟ اور کس نے کیس بنایا؟ فوج کیس بنا رہی ہے، جھوٹا کیس، بے بنیاد کیس، لغو کیس ہے، مضحکہ خیز بات ہے، ہنسنے والی بات ہے، ریڈیکولس تھنگ ہے کہ جی سائفر تھا اس کو لیک کر دیا، یہ دیا عمران خان نے، نیشنل سیکورٹی یا بریچ بن گئی۔ یعنی کہ آپ ان ہتھ کنڈوں جو اسٹیبلشمنٹ کے ہتھ کنڈے ہیں اس میں استعمال ہو رہے ہیں، ان کا آپ دستے بازی بن رہے ہیں، ان کا ٹول بن رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا، کہ آپ ان کے بنائے ہوئے کیس کے اوپر جسٹیفیکیشن پیش کر رہے ہیں۔ تو بھائی بے بنیاد اور ریڈیکولس چیزیں تھیں تو ایک ایک کر کے اس کو بتا دیا کہ اس کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ججز وڈ ہیو لو ٹو سینٹینس عمران خان، وہ تو کوشش کرتے کہ جی فوج کو خوش کریں اور یہ جیل کے اندر ہی رہے۔ اتنی ریڈیکولس بات تھی جو ان ججز نے بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ میں حیران ہوتا ہوں کس طریقے سے بات کی جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بنیادی طور پہ 2 موضوعات ہیں جن کے حوالے سے میں بات کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی الیکشن کیمپین سٹارٹ ہوگی، یہی مسئلہ کیسز کا ہے نا، جائیدادوں کا ہے، کرپشن کا ہے۔ ہم کسی کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں لگاتے۔ میں 2 مختصر باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ آپ نواز شریف صاحب کی بات دیکھ لیں کہ وہ پاکستان کی ایک قومی پارٹی کے سربراہ ہیں،
دنیا بھر میں ان کی جائیدادیں، کاروبار ان کی فیملی ممبرز کی، امیڈیٹ فیملی ممبر سے مراد یہ نہیں کزن کا بیٹا، فلاں پھوپھی کا بیٹا، نہیں، امیڈیٹ فیملی ممبرز کے دنیا بھر میں کاروبار ہیں، جائیدادیں ہیں، پراپرٹیز ہیں. کیا ان کے اوپر جو کیسز بنے کیونکہ وہ غلط انداز میں بنے، ٹیکنیکل گراؤنڈز غلط تھی، وہ کیسز جو ہیں وہ چند کیسز ختم ہو گئے. ابھی بھی توشہ خانہ سے گاڑی لینے کا کیس موجود ہے، معاملات موجود ہیں، صاف ظاہر ہے اس کے اوپر ابھی کاروائی نہیں ہوگی کیونکہ ایک طرف سکندر سلطان راجہ بیٹھے ہیں، ایک طرف قاضی فائز عیسیٰ بیٹھے ہیں. چلے وہ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ ایک عوام کی عدالت بھی تو ہے نا. کیا عوام نواز شریف سے پوچھے گی کہ بھائی اگر تم نے ہمارے اس سسٹم کے اندر الیکشن لڑنا ہے تو پہلے اپنی جائیدادیں تو واپس لے کے آؤ، وہ تمام سرمایہ کاری جو دنیا کے مختلف ممالک میں تم نے کی ہوئی ہے وہ تو واپس لے کے آؤ. کیا یہ بات جھوٹ ہے؟ کیا نون لیگ کے وہ لوگ جو دن رات گالیاں نکالتے ہیں تنقید کرنے والوں کو، جو دن رات جو ہے وہ ہیرسمنٹ کی کیمپین چلاتے ہیں صحافیوں کے خلاف، کیا وہ اس بات کا جواب دل پہ ہاتھ رکھ کے دیں ایک پاکستانی کے طور پہ؟ کیا زیب دیتا ہے؟ دیکھیں، میں بالکل بھی کسی بھی شخص کے پاکستان سے باہر کوئی ایک آدھی پراپرٹی خریدنے کے بچے نے پڑھنے جانا ہے تو آپ نے ایک اپارٹمنٹ لے لیا، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا. کوئی ایک بچہ آپ کا باہر چلا گیا ہے، کوئی ایک فیملی ممبر باہر چلا گیا، اپنے کوئی آپ کا دنیا بھر میں کاروبار پھیلے ہوئے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا ان تمام کاروباروں کی تفصیل سامنے نہیں آئی؟ نون لیگ کے لوگ ہی یہ بتائیں کہ کیا یہ جو کیسز تھے جو اب ختم ہو گئے، آپ کہہ رہے ہیں سارے جھوٹے کیسز تھے، کیا اس کے اندر شریف فیملی نے ان تمام کاروباروں کی موجودگی کو نہیں مانا؟ کیا پناما کے اندر جو 20 آف شور کمپنیاں آئی تھیں وہ شریف فیملی کی ملکیت نہیں تھیں؟ کیا جو کہا جاتا ہے کہ باقی لوگوں سے نہیں پوچھا گیا، نواز شریف سے پوچھا گیا، کیا باقی لوگ جو بزنس مین ہے، ایک بزنس مین کی بات پراپرٹی ہونے اور ایک سیاستدان کیا جو کہ قومی سطح کا سیاستدان ہے اس کے اوپر سوال نہیں بنتے؟ میں نے عرض کیا کہ بالکل ایک آدھی پراپرٹی ہو تو کوئی بھی بات نہ کرے، ٹھیک ہے، تو بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں جس کے لیے پراپرٹی یا چلو آپ کو ایک لینی پڑ جاتی ہے پاکستان سے باہر. پہلی بات ہے کہ آپ کو ایک بھی نہیں لینی چاہیے، آپ پاکستانی قومی سیاستدان ہے، پاکستان کے اندر سیاست کریں، لیکن آپ کے دنیا بھر میں جائیدادیں اور کاروبار پھیلے ہوئے ہیں. کیا عوام جب یہ کبھی بھی عوام کے سامنے نکلے نواز شریف اگلے چند دنوں میں، کیا لوگوں کو جا کر ان سے نہیں پوچھنا چاہیے کیا پاکستان اس طرح ترقی کر سکتا ہے، آگے چل سکتا ہے؟ اگر لوگ جو ہیں اس طرح کی بنیادی باتوں کے اوپر خاموشی اختیار کریں کہ اپنے لیڈر کو روک کے اس کا گھیراؤ کر کے اسے پوچھا جائے کہ بھائی اگر تم نے یہاں سیاست کرنی ہے تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اپنی جائیداد تو اپنے سرمایہ کو پہلے پاکستان تو لے کے آؤ. ان کو پرابلم ہی یہ ہے. میں بالکل کبھی بھی عمران خان کا اس طریقے سے میں نے کبھی ان کو کسی چیز کے اوپر حمایت کا وہ نہیں کیا، لیکن ان کو پرابلم ہی یہ ہے عمران خان سے کہ اگر نواز شریف ہیں تو ان کے اپوزیشن میں کون ہے؟ جی آصف علی زرداری صاحب ہیں. ان کو عمران خان سے اس نظام کو پرابلم ہی یہ ہے کہ اس کی کوئی پراپرٹی ان کو اب باہر نہیں ملتی کیونکہ اس نے باہر سرمایہ نہیں بنایا، کیونکہ اس نے باہر جائیدادیں نہیں بنائی. یہ ان کو بنیادی تکلیف ہے عمران خان کے اس پورے نظام کے اندر مداخلت سے کہ اس کو آپ بلیک میل نہیں کر سکتے، اس کو آپ ٹریپ نہیں کر سکتے. عمران خان کی پالیسیز کے میں بہت سو کے مخالف ہوں، میں نے تو ان کے یہ اس حوالے سے کہ وہ فوج کے ساتھ جو ہے وہ ہر صورت میں ان کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں، فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کا واحد ایجنڈا یہ ہے. میں تو بار بار اس کے اوپر حوالے کرتا ہوں، اور میرے خیال میں کوئی بھی شخص جو فوج کے ساتھ مل کے سیاست کرنا چاہتا ہے وہ کبھی پاکستان کی بہتری نہیں چاہ سکتا. تو میں تو عمران خان کے اوپر یہ والا پوائنٹ بار بار دہراتا ہوں، اور اس کے اوپر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تو سچ ہے نا کہ یہ سیاستدان لوٹ مار کر کے پوری دنیا میں جا کے جائیدادیں بناتے ہیں. آپ یہ والا نقطہ کر لیں کہ جی لوٹ مار کی بات نہ کریں، جی آپ لوٹ مار نہیں کی گئی، تو کیا کسی سیاستدان کو زیب دیتا ہے کہ اس طرح اس کی جائیدادیں پاکستان کے اندر آپ وزیراعظم کا الیکشن لڑ رہے ہیں، پاکستان کے اندر آپ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ کے وزیراعظم کی امیدوار بننا چاہتے ہیں اور آپ کی پوری دنیا میں جائیدادیں پھیلی ہوئی ہیں؟ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ کیا یہ لوگوں سے زیادتی نہیں ہے؟ کیا لوگوں کو آپ کو روک کے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ بھائی جا کے پہلے اپنی جائیدادیں اپنے اثاثے پاکستان کے اندر واپس لے کے آؤ؟ آخری بات جو سب سے اہم نقطہ، بہت سارے لوگ میرے سے یہ سوال کر رہے ہیں اور اس کا جواب میں آپ کو عرض کروں اس سوال کا کہ کیا عمران خان الیکشن لڑنے کے لیے نااہل ہو گئے، اس کا قانونی جواب نہیں ہے. میں جو جواب دے رہا ہوں، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق دے رہا ہوں، اور میں پہلے سے عرض کر رہا ہوں یہ قانونی بات نہیں ہے. دیکھیے ایک چیز بڑی واضح ہے کہ صاحب ظاہر ہے کہ یہ جتنے ٹیکٹکس اسٹیبلشمنٹ کھول رہی ہے، حافظ جنرل عاصم منیر صاحب کھیل رہے ہیں، ان کا سب کا واحد مقصد، جیسا کہ میں نے آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ جو لیٹسٹ اسٹریٹجی ہے وہ ووٹر کو کنفیوز رکھنا ہے کہ ووٹر عمران خان کا جو پیغام ہے کسی بھی حوالے سے وہ لوگوں تک نہ پہنچا. یہ بنیادی اسٹریٹجی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، جس کی میں نے تفصیل میں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ وضاحت کی تھی اپنے
ایک ویلاگ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت جو بھی ہو رہا ہے، جس طرح بلے کا نشان لیا گیا ہے، تو اب ایک صاف ظاہر ہے کہ پوری کی پوری ایک کیمپین کے ذریعے ایک غلط فہمی کو انتہا کے اوپر لے جایا جائے گا، کنفیوژن جو ہے وہ پھیلائی جائے گی تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ لگے کہ ان کا امیدوار کون ہے۔ تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا عمران خان نااہل ہو گئے؟ میں آپ کو اس کا سیاسی جواب دوں گا، قانونی جواب آپ کے سامنے صاف ظاہر ہو گئے۔ اگر کسی طور پہ سپریم کورٹ نے کیا بھی صحیح تو کسی اور چیز میں وہ پھنسائیں گے۔ صاف ظاہر ہے کہ فوج کی طاقت، انلیگل طاقت، انکانسٹیٹیوشنل طاقت، جس کو ہم ہمیشہ سے روکتے تھے اور جس کے سپورٹر تھے پی ٹی آئی والے، اس کا یہی نقصان ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی اس سسٹم کے اندر قانون کی، حق کی، انصاف کی بات پھر نہیں کر سکتے اگر آپ فوج کو سپورٹ کرتے ہیں، فوج کی سیاست میں مداخلت کو، یا وہ بعض لوگ جو کہتے ہیں نا معیشت بہتر کرنے کے لیے ان کا کردار، وہ بنیادی طور پہ کبھی بھی کچھ بھی صحیح نہیں ہوتا، سب کچھ تباہ ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ بات عرض کی جاتی ہے۔ تو عمران خان کی جو نااہلی کی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، سیاستدان کبھی بھی نااہل نہیں ہوتا۔ یہ جو ہتھ کنڈے ہوتے ہیں یہ عوام کو کنفیوز کرنے کے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو سیاسی جواب دیتا ہوں، اگر جو بھی لوگ پی ٹی آئی سے ایفیلیٹ ہوں گے، اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر وہ جیت جاتے ہیں، ایک بڑی تعداد میں لوگ اسٹیبلشمنٹ کی تمام سازشوں کو ناکام بناتے ہوئے، جو کہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے، ممکن نہیں نظر آتا، لیکن اگر لوگ جیت جاتے ہیں، اگر لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کو کامیاب بناتے ہیں جن کے بارے میں کنفیوژن پیدا کی جائے گی کہ یہ عمران خان کے مقرر کرتا ہے، یہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں یا نہیں، اگر وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ نااہلیاں شااہلیاں ختم ہوتے چند دن لگتے ہیں، یہی عدالتیں بھی بدل جائیں گی، یہی جج ایک لمحے کے اندر، یہ جج میں نے کو بتایا تھا کہ یہ تو باندیوں کی طرح کردار ادا کرتے ہیں طاقتور کا، ایک لمحے کے اندر آپ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا چہرہ ہی مختلف نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے گا، آپ کو یہی سکندر سلطان راجہ جو ہیں یہ بالکل ایک نئے مزاج انداز میں نظر آئیں گے۔ تو یہ ایک لمحے کی بات ہے۔ اگر پی ٹی آئی انتخابات جیتتی ہے تو جو بھی قائد ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی کسی بھی قسم کی نااہلی جو ہے وہ لمحوں میں ختم ہوگی۔ آپ یہ دیکھیے گا، اس کا رستہ کیسے نکلے گا، وہ منتخب ہو کے اسمبلی تک کیسے پہنچیں گے، وہ بھی آپ کو چند ہفتوں کے اندر نظر آ جائے گا کس طریقے سے ہر چیز ممکن ہوتی ہے۔ بنیادی طور پہ جب نواز شریف کو نااہل کیا جا رہا تھا، اس وقت بھی پاکستان میں جتنے بھی صحافی جو کہ اصول پسند تھے، جو انڈیپینڈنٹ تھے، انہوں نے نہ صرف اس کی مذمت کی، اس کو غلط کہا، ڈنکے کی چوٹ پہ غلط کہا، بلکہ پوری کوشش کی کہ جو ووٹر ہے نون لیگ کا، اس کو کنفیوز نہ کیا جا سکے۔ حالانکہ اس وقت حالات بالکل مختلف تھے، اس سے چند لوگوں کو ٹارگٹ بالکل کیا گیا تھا، لیکن نون لیگ آزاد تھی، جلسے ہو رہے تھے۔ اس حوالے سے میں تفصیل سے بھی بات کروں گا کہ فرق کیا ہے، اس پہ کام کر رہے ہیں ہم، ایک ریسرچ رپورٹ تیار کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن آج کے دن کی بات یہی کہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو جتنی بار مرضی نااہل یہ کر لیں، اصل عدالت عوام کی ہے۔ عمران خان نااہل بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر پی ٹی آئی کے جو ووٹر ہے، جو پی ٹی آئی کے باہر قائدین موجود ہیں، وہ اپنے ووٹر کو منظم رکھنے میں کامیاب ہو گئے اور یہ بتانے میں کامیاب ہو گئے کہ ان تمام گرفتاریوں کے باوجود، تمام لوگوں کو اغوا کیے جانے کے باوجود، تمام لوگوں کو نامینیشن پیپر جمع کروانے سے روکنے کے باوجود، جو چند لوگ کامیاب ہو جائیں گے ان کے بارے میں یہ پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گئے کہ پی ٹی آئی کے یا عمران خان کے امیدوار یہ ہیں جس کے لیے مکمل طور پہ روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اگر اس طرح کی کامیابی ملتی ہے تو اس طرح کی تمام نااہلیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ایک سیاسی بات ہے، یہ ایک سیاسی بات ہے، یہ ایک سیاسی جواب ہے اس سوال کا کہ کیا عمران خان نااہل ہو گئے ہیں یا نہیں۔ قانونی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ایک پورا پروپیگنڈا مشینری صحافیوں کی، خصوصاً عدالتوں سے منسلک صحافیوں کے ذریعے ایک پورا مبہم نظام جو ہے اور ایک جو فراڈ ہے اس کو پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ کنفیوژن پھیلائی جائے اور شوکت صدیقی صاحب کا کیس جب دوبارہ لگے گا تو ہم ایک دفعہ پھر دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پریشرائز کیا جاتا ہے جناب حامد خان کو اور شوکت صدیقی کو کہ وہ سہولت کاری کس کے لیے ہو رہی تھی، اس کا نام لیں۔ ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔